السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 33. انتقام جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی گہرا زخم بنتا جاتا ہے. کھرچنے پہ سرخ سیال بہاتا ہے اور سرخ سیال کا بہنا بدشگونی ہی رہی ہے. قیسم کو 7 سال ہو چکے تھے. پچھلے 2 سالوں میں فیشن ہاؤس کے ساتھ قیس کمبیر نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی اپنے قدم جما لیے تھے، مگر آج تک جو واپس نہ مل سکا وہ باپ کا کھویا ہوا کاروبار تھا. وہ تین ٹیکسٹائل ملز تھیں جن میں اس کے خاندان کا، اس کے باپ کا 70% حصہ تھا، مگر اب وہ سب لینے کا وقت بھی قریب آ چکا تھا. گاڑی ایک خاکستر سی فیکٹری کے سامنے آ کر رکی. تڑا تڑ برستی بارش میں گاڑی کا دروازہ کھلا. باہر آنے والا دراز قد مرد لمحوں کے اندر بھیگ گیا تھا. اس کی آنکھیں کسی احساس سے آ رہی تھیں. ڈرائیونگ سیٹ سے دروازہ کھول کر ایک عورت باہر نکل آئی تھی. اس نے مرد کے اوپر ہاتھ سے چھاتا تانا، مگر مرد نے ہاتھ بڑھا کر اسے ہٹایا. وہ بھیگنا چاہتا تھا. سفید شرٹ بھیگ گئی، بال ماتھے پہ چپک گئے، جوتے مٹی مٹی ہو گئے. فیکٹری کی طرف بڑھتے اس کے قدم بھاری تھے. ہر قدم کے ساتھ 12 سال کی اذیت یاد آتی تھی. بھوک، بیماری، تعاشی چھوڑ، قسمہ پرسی کی زندگی، خواہشات مارنا، 12 سال اپنے حق سے پیچھے ہٹے رہنا. ہر ایک شے نے اسے مارا تھا. ہر لمحہ موت تھا. فیکٹری کے اندر کاٹ کباڑ تھا. عین سامنے ایک کرسی تھی جس پہ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا سارا جسم رسیوں میں جکڑا تھا. قیس کو اپنے سامنے دیکھ اس کا حلق خشک ہونے لگا. اس کے عقب میں کھڑی حدیبیہ. خالق حسین کو لگا تھا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا. لانگ ٹائم پارٹنر، وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا. خالق کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا. وہ یکٹک قیس کو اپنے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دیکھتا رہا. 12 سال پارٹنر، 12 سال میں نے اذیت میں گزارے. تم نے مجھے کئی قسم کی موت دی. اپنے حق سے پیچھے ہٹ کر بے غیرتی کی موت، اپنے خاندان کی ضروریات مار کر بے بسی کی موت، در در کی ٹھوکریں، بے روزگاری. تم نے مجھے کئی بار مارا ہے، مگر میں تمہیں ایک ہی بار ماروں گا. میں کتنا عظیم ہوں نا. اس نے جیب سے پستول نکالی. حدیبیہ نے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی. اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا. An eye for an eye. سیاہ آنکھوں والے مرد نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی. خالق جھٹ پٹا رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں سب واپس، سب لے لو، سب پیسے لے لو، ملز لے لو، سب لے لو، مجھے جانے دو، اللہ کا واسطہ ہے مجھے جانے دو. قیس نے پستول اس کے منہ میں ڈال دی، یہاں تک کہ لوہا اس کے حلق کو چھونے لگا. اس کی آواز بند ہو گئی، جسم لرزنے لگا. تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دوں گا؟ سرگوشی میں سر قلمی کی بو آتی تھی. بہت سوچا میں نے، یہاں تمہاری زندگی کے بدلے تم سے اپنے شیئرز لکھوا لوں، لیکن نہیں. اس طرح تو سارا ملبہ میرے اوپر گرے گا نا. لوگ پوچھیں گے ایک آدمی نے بلا وجہ اپنی ملز کسی کے نام کر دی اور پھر ایک پراسرار موت مر گیا. اس کے چہرے کے زاویے ناگواری میں ڈھل گئے. Not a good idea. میں تمہیں ماروں گا، پھر تمہارے خاندان کو اتنا زج کروں گا کہ وہ خود میرے حصے کے شیئرز مجھے واپس لوٹائیں گے. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے بہت برا لگے گا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، دنیا کا اصول ہے. An eye for an eye. آخری بات اس کے اندر شیطان نے کہی تھی. اس کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی ترحم نہیں ملتا تھا. ہاں، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. وہ خاموش ہوا. چند پل سرد، شفاف، بے حس نظروں سے اسے دیکھتا رہا. پھر ٹریگر دبایا گیا تھا. گولی حرام مغز کو پھاڑ کر باہر نکلی. سر کا آدھا حصہ غائب ہوا. گوشت کے چیتھڑے روئی کے ذروں کی طرح فرش پہ بکھر گئے. یہ قیس کمبیر کی زندگی کا پہلا قتل تھا.
خالق حسین کی آنکھیں خوف و دہشت سے اسی طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر شے ساکت ہو گئی سوائے باہر برستی بارش کے۔ عقب میں کھڑی حدیبیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس شخص نے اس کا بچپن، اس کی جوانی برباد کی تھی۔ آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ قیس چند پل پستول ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جانے کیوں، مگر دل کے ایک حصے نے اسے ملامت کی۔ جانے کیوں، مگر اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ جانے کیوں، مگر اسے سکون نہ آیا۔ کم از کم یہ زندگی کا وہ لمحہ نہیں تھا جس کی قیس نے خواہش کی ہو۔ باہر کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک پل کو حدیبیہ کے پاس رکا تھا۔ چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا۔ ریپ اٹ آف۔ میڈیا کو لیک کر دو کہ خالق حسین کا کچھ مشکوک لوگوں سے تعلق تھا اور ان سے لیے قرضے کی بنا پر وہ جلد ہی ایک مل خریدنے والا تھا، مگر ان کے مابین ایک جھگڑا ہو گیا اور دوسری پارٹی نے پیسے واپس مانگے، جو کہ واپس کرنا خالق حسین کے لیے اس وقت ممکن نہیں تھا۔ چونکہ لوگ ریلائبل نہیں تھے تو یہ ہو گیا۔ اس نے اپنے عقب میں پڑی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ ہو جائے گا باس۔ کیا میں نے تمہیں ہرٹ کیا حبیب؟ اب کہ اس کی آواز میں جذبات تھے۔ آپ نے مجھے ہیل کیا باس، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ قیس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا باہر نکل گیا تھا۔ بارش برستی رہی، برستی رہی۔ وہ گردن آسمان کی طرف کیے بھیگتا رہا، پھر دھیرے سے گھٹنوں کے بل وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ چہرے پہ صرف بارش کا پانی نہیں، آنسو بھی تھے۔ آئی ایم سوری اللہ، میں برا نہ بنتا اگر دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی۔ اگلے 3 ماہ خالق حسین کے خاندان کے لیے کٹھن تھے۔ قیس نے طاقت کے بل پہ ہر طرح سے انہیں زچ کیا، کاروبار میں نقصان کروایا، یہاں تک کہ ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ جس طرح اس نے خالق کو قتل کیا ہے اسی طرح وہ اس کے دونوں بیٹوں کو بھی کر سکتا ہے۔ تنگ آ کر خالق کے دونوں بیٹوں نے ملز کے 70% شیئرز اس کے نام کر دیے۔ بظاہر یہ ایک معاہدہ تھا، دنیا کو لگتا تھا کہ قیس کمبیر نے یہ سب جیتا ہے، مگر در حقیقت اس نے چھینا تھا۔ بقایا 30% شیئرز براق حنیف نے خرید لیے تھے۔ خالق حسین کے دونوں بیٹے اور بیوی براق حنیف سے ملی ہوئی رقم کے توسط کسی دوسرے ملک شفٹ ہو گئے تھے، اور قیس کمبیر ایک بار پھر اس کاروبار میں آ گیا تھا جسے اس کے چچا اور باپ نے شروع کیا تھا۔ کپڑا اس سے تھا اور وہ کپڑے سے۔ اگلے 3 سال پرسکون تھے۔ قیسم ترقی کرتا رہا، دشمن مٹ گئے، مقام مل گیا۔ ماضی کی کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر حال میں قدم رکھو تو کئی مسائل ہمارے منتظر ہیں، جس میں سر فہرست قتل، گھبراہٹ، فرار اور گلٹ ہے۔ حال۔ براق کی نظریں ساکت تھیں۔ وہ کبھی جلتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل سڑک پہ بیٹھے قیس کمبیر کو۔ چند پل کے لیے وہ بالکل سن سا ہو گیا، بے دم ہو کر گاڑی سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ کسی قسم کے پروسیس سے عاری تھا۔ چند پل اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے وہ لمبے گہرے سانس لیتا رہا۔ چند پل میں اس نے بہت کچھ پروسیس کیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ کئی پل بعد اس نے آنکھیں کھولیں، چند سانس لیے گہرے لمبے، اور قدم قیس کی جانب بڑھائے۔ انسان کے پاس مصیبت میں کئی راستے ہوتے ہیں، اچھے، برے، خاردار، پھولوں جیسے، مگر کئی بار کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے فرار کے۔ گاڑی سے ہٹ کے وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ آنکھیں اب کے مختلف تھیں، بالکل مختلف، انداز محتاط سا۔ وہ پروسیس کر چکا تھا۔ میں نے تمہیں لوکیشن بھیجی ہے، وہ فون پہ کسی سے کہنے لگا۔ اس شاہراہ کی طرف 3 سڑکیں مڑتی ہیں، تینوں روڈز کی CCTV فوٹیج چیک کرواؤ۔ میں ایک گاڑی کا نمبر پلیٹ بھیج رہا ہوں، جس CCTV میں وہ گاڑی نظر آ رہی ہے اس کی CCTV فوٹیج غائب کرواؤ۔ وہ قیس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ CCTV ایک ترتیب سے غائب کرنا، شام 7 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک ہر گھنٹے کے 10 منٹ کا فوٹیج غائب ہونا چاہیے۔ دوسری جانب سے کام ہو جانے کی تسلی دے دی گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ قیس کے قریب آ کر رکا اور اس کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں؟ پہلا سوال۔ انجانے میں، جواب سہما ہوا۔ کتنے لوگ ہیں، مرے کتنے؟ ایک تھا،
اب نہیں ہے۔ مرنے والے کے لیے دکھ ہوا، براق کہتے ہوئے اٹھا، لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں۔ پھر وہ قیس کے قریب جھکا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ قیس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں جبکہ براق کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تم نے کچھ نہیں کیا۔ قیس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ براق حنیف سے کیا تعلق تھا وہ سمجھ نہیں سکا، سوائے اس کے کہ اگر وہ مر رہا ہوتا تو بچانے کو پہلی پکار براق کو جاتی۔ میں نے مار دیا ہے، میں نے مار دیا ہے براق، او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی آواز میں وحشت تھی، دل خوف سے پھٹنے کے قریب۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا لوسیفر، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس روڈ پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، باقی کے فوٹیجز میں ڈیلیٹ کروا چکا ہوں۔ تمہاری گاڑی کو بس ذرا سی خراشیں آئی ہیں، میں آج رات ہی اسے فکس کروا لوں گا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ اس نے قیس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا مگر وہ چھڑوا چکا تھا۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا قیس، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ یہ جو بھی ہے ایک گمنام موت مر چکا ہے، ہم اسے جانتے بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں۔ شکستگی سے کہے گئے الفاظ نے براق کو ٹھہر جانے پہ مجبور کیا۔ وہ زینیہ حاکم کا شوہر ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ آسمان سے کوئی پتھروں کا تھال تھا جو اس وقت براق کے سر پہ آ کر لڑکا تھا۔ وہ بے دم سا لڑکھڑا کر قیس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں اسے جانتا ہوں، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، زینیہ مجھے معاف نہیں کرے گی، سب ختم ہو گیا ہے، سب ختم۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، وہ اپنی جگہ ساکن تھا۔ براق کو چند لمحے لگے مگر وہ پروسیس کر چکا تھا۔ کنکروں سے بھری سڑک پہ ہتھیلی رکھتے ہوئے وہ اٹھا تھا، پھر اپنے ساتھ پورے زور سے قیس کو کھڑا کیا۔ وہ عورت مر جائے گی مگر معاف نہیں کرے گی، اور میں تمہیں یہاں اس طرح نہیں چھوڑ رہا۔ قیس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، وہ جتا کر بولا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گے کیونکہ کوئی ہے جو مجھ سے تمہاری مدد کرنے کو کہتا ہے۔ کون؟ استفسار کھوکھلا تھا۔ مسیحا اپنی پہچان نہیں بتاتے۔ جواب رازوں کی دبیز تہ میں دبا تھا۔ وہ قیس کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں والے شخص کے اندر اب اتنی ہمت نہ تھی کہ مزاحمت کرتا، یا شاید وہ ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی طرح زینیہ حاکم اسے یہاں دیکھے، اسے معلوم ہو قیس اس کے شوہر کا قاتل ہے۔ ہاں، اسے سنہری آنکھوں کی بے تنائی سے خوف آیا تھا، کیوں نہیں پتا، مگر ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا ایک ایسا خوف تھا جو قیس کمبیر کی دل کو ساکن کر سکتا تھا۔ یہ سیاہ رات اجالے کے اعتراف کے ساتھ آئی تھی۔ وہ جرم انسان سے اس کا اصل چھین لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے مگر اس کے قریبی اسے بچا لیتے ہیں۔ وہ ظالم نہیں ہوتے، ہاں مظلوم بھی نہیں ہوتے۔ قیس کمبیر کے کمرے میں ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں، بس ایک ذرا سی زرد روشنی تھی جس کا منبع لیمپ تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پہ مہدی کمبیر بیٹھا تھا، قیس اس کے ساتھ اور براق کمرے میں ٹہل رہا تھا، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل کان سے اتارا اور سپاٹ نظروں سے ٹانگ جھلاتے اضطرابی کیفیت میں ناخن چباتے قیس کو دیکھا۔ وہ موقع پہ ہی مر چکا تھا، ٹانگوں کی حرکت دم توڑ گئی، مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ لاش بری طرح جل گئی ہے، یہاں تک کہ شناخت جیسی بھی نہیں رہی۔ اس کی گاڑی میں ہیٹر جل رہا تھا جس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اس کی ٹانگیں بہت بری طرح جلی ہیں کیونکہ ان پہ تیزاب گرا تھا۔ خبرنامے کے انداز میں کہتے وہ فریج تک گیا۔ جس وقت گاڑی الٹی تھی اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں کھلی کھڑکی سے اس کا موبائل باہر گرا اور وہ آگ سے محفوظ رہا۔ موبائل میرے آدمی کے پاس ہے، اسے ڈسپوز کر دیا گیا ہے۔ آخری وقت میں اس نے اپنی بیوی کو لاتعداد کالز کی تھیں۔ میں نے اس کے موبائل کا سارا ڈیٹا محفوظ کروا لیا ہے، شاید ضرورت پڑے۔ ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل اس نے منہ پہ چڑھا لی اور کٹاکٹ سارا پانی پی گیا، ساتھ ایک دوسری بوتل ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ میں نے سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروا دیا ہے، عینی شاہد صرف ایک تھا جس نے تمہاری گاڑی دیکھی تھی، اس کا منہ بند کروا دیا ہے۔ نیوز چینل پر ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے دی گئی ہے،
اگر 2 دن تک کوئی وارث آ گیا تو ٹھیک، ورنہ لاوارث قرار دے کر ہسپتال انتظامیہ دفنانے کا بندوبست کر دے گی۔ وہ قیس کے قریب آ کر رکا، ٹھنڈی یخ پانی کی بوتل اس کے سر پہ انڈیل دی۔ پانی اس کے بالوں سے چہرے اور پھر ٹھوڑی تک پھسلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شرٹ سینے سے بھیگ گئی۔ وہ مر چکا ہے، تم زندہ ہو، کل صبح تم قیصم جاؤ گے اور نارمل رہو گے۔ قیس اٹھ کھڑا ہوا، صوفے پہ پڑا اپنا کوٹ اٹھایا، اس کی آنکھیں اس پل مختلف تھیں۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں ابھی کے ابھی جاؤں گا اور اس لڑکی کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ میں اس کے وارث کو جانتے ہوئے اسے یوں گمنامی نہیں دے سکتا۔ کون لڑکی؟ وہ کس کا شوہر ہے؟ مہدی سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ ابھی قیس کچھ کہتا کہ براق بول پڑا، قیصم کی ورکر ہے کوئی، تم نہیں جانتے، اور فی الحال وہ اتنی اہم ہے بھی نہیں۔ اس نے بات بدل دی، بیٹھ کے ایک کونے پہ ٹک کر جوتے کے تسمے باندھتے قیس کو دیکھا، پھر مہدی کو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ مہدی نے چھوٹے چھوٹے قدم قیس کی جانب بڑھائے۔ وہ ابھی بیڈ سے اٹھا تھا۔ مہدی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم میرے ساتھ چلو گے مہدی؟ تم بہت اچھا بولتے ہو، اسے سمجھا دینا کہ میں… مہدی نے اسے بازو سے پکڑ کر پلنگ پہ واپس بٹھایا۔ میں نے غلطی سے سب کیا ہے مہدی، وہ اپنی سائڈ پہ آتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مہدی اب اس کے قدموں کے پاس جھک کر اس کے جوتے اتار رہا تھا۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں، میرے ساتھ چلو، میں سب سچ بتا دوں گا۔ وہ اب دراز سے اس کی نیند کی گولیاں نکال رہا تھا۔ مہدی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ بچوں کی طرح صفائیاں دینے لگا۔ مہدی نے 2 گولیاں اس کے ہاتھ پہ رکھی، پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ وہ جیسے کچھ سن اور دیکھ نہیں رہا تھا۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے قیس کا ہاتھ اوپر کیا، مجبوراً اسے گولیاں کھانی پڑیں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ سب ٹھیک ہے۔ اس نے قیس کے پیر اوپر کر کے بستر پر رکھے، اس کے سینے پہ زور دے کر اسے لٹایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ قیس کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ زینیہ حاکم کا شوہر تھا مہدی، وہ بالاج تھا۔ وہ ہاتھ لرز رہا تھا۔ مہدی کا دل شل سا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سیاہ آنکھیں اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئیں۔ کئی لمحوں بعد لیمپ کی زرد روشنی میں دیکھو تو وہ آنکھیں موندے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مہدی یوں ہی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ کتنے ہی لمحے وہ سانس لیے بغیر بیٹھا رہا۔ دنیا اس کے لیے جمع ہوا گلیشیئر بن گئی تھی۔ ٹھنڈ، اسے بے تحاشا ٹھنڈ بے وجہ لگنے لگی۔ کچھ چیزیں کبھی فکس نہیں ہو سکتی، جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتی، سنبھل نہیں سکتی۔ انسان ان کچھ چیزوں کے غم سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ آج پہلی بار وہ قیصم مجبوری میں آیا تھا۔ آج پہلی بار اس کی آنکھیں کام کی وجہ سے سرخ نہ تھیں، اس کے قدم شکستہ تھے۔ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اسے ہر آہٹ ڈرا دیتی تھی، ہر فون کال سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کہیں چھپ جائے جہاں کسی کو اس کے متعلق نہ پتا چل سکے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ آفس کے اندر گھٹن بڑھ گئی تو وہ باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں بے اختیار اس کا جی چاہا تھا کوئی ٹھہر کر اس کا حال پوچھے، کوئی آنکھوں کی سرخی، چہرے کے رنج کا استفسار کرے۔ جی کے چاہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈیو کے باہر وہ رک گیا۔ اندر کئی لوگ کام کر رہے تھے۔ پرنٹ آؤٹس نکلنے کی آواز، کیمرے کے کلکس، وہ ان سب کو چھوڑ کے سنگی مجسمے کے عقب میں کھڑی بار بار کسی کو کال میں لاتی زینیہ کو دیکھے گیا۔ سیاہ رنگ کی سادہ قمیض کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر، سر پہ سیاہ دوپٹہ، کانوں میں چھوٹے ٹاپس اور زینیہ حاکم کی آئیکونک کولہا پوری چپل۔ یوں لگا جیسے آج وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ایک الگ سا رنج، الگ سی شرمندگی ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ زینیہ کے یہاں اولاد نہ ہونے پر اس کے سسرال والے اسے تانے دیتے تھے، اور قیس نے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھایا۔ زینیہ جھنجھلاتے ہوئے کال میں لاتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ کسے کال کر رہی ہو؟ مبہم سے سوال پہ زینیہ نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا، پھر موبائل پہ ویئرڈو نامی شخص کا نمبر۔ کسے کال کر رہی ہو؟ اس نے دہرایا۔
زینیا نے ہونٹ کاٹے۔ قیس نے اسے ایک کام دیا تھا، اسے کرنے کی بجائے وہ یہاں مہدی کو کالز ملا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کال کر رہی ہوں۔ اس نے بات سنبھالی، مگر یہی بات قیس کے دل پہ جمی ہوئی برف کی طرح لگی۔ میری کالز تو فوراً پک کر لیتا ہے، پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے، وہ بے دھیانی میں کہہ گئی، اس سے بے خبر کہ قیس کے دل پہ اس کے الفاظ نشتر کی طرح کھپ گئے۔ وہ چند پل عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کال ملاتی زینیا رک گئی، سنہری آنکھیں اٹھا کر سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ قیس جواب دیے بغیر بس اسے دیکھتا رہا۔ آپ ٹھیک ہیں باس؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں؟ شاید تم بھول رہے ہو، میں اور تم ایک دوسرے سے کچھ چھپا نہیں سکتے، کم از کم پریشانی نہیں۔ کچھ ہوا ہے؟ آخر میں اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ کیا تمہیں فرق پڑتا ہے؟ زینیا نے گہری سانس لی۔ مجھ سے لفاظی نہیں ہوتی سیورس، اگر میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے تو مجھے فرق پڑتا ہے۔ مجھ سے کچھ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تمہاری مشکلات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ رکا، ہونٹ کاٹے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ معاف کر دوں؟ کس لیے؟ میری چائے پہ پابندی لگانے کے لیے؟ قیس اسے دیکھتا رہا۔ میں ایسے معاف نہیں کروں گی، مجھے بھی مرغیوں کی طرح 1 روپیہ کیش دو۔ وہ ہنس پڑا، بے بسی تھکن بھری مسکراہٹ۔ پھر بتاؤ 1 روپے کا چیک ملے گا یا کیش؟ وہ پھر سے ہنس پڑا، اب کہ یہ دل سے بوجھ ہٹنے والی ہنسی تھی۔ وہ ایک قتل کے گلٹ میں مرتے مرد کو دنیا و مافیہ سے بے خبر کر کے ساری فکریں چھوڑ ہنسنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ کیا تھی وہ؟ تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کس بات کے لیے؟ کل رات میں قیس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے زینیا کے ساتھ کھڑے دیکھ اسٹوڈیو کے دروازے پہ کھڑا براق تیز تیز قدم لیے اندر آیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اس نے زینیا کو سخت لہجے میں کہا۔ زینیا نے کچھ کہنے کو لب کھولے پھر بند کر دیے۔ براق اب قیس کو لیے وہاں سے جا رہا تھا۔ زینیا کئی پل اس کی پشت کو تکتی رہی۔ کیا ہوا تھا؟ کل تک اسے لگتا تھا اس کے پاس حل ہوگا۔ بالا جیسا بھی صحیح اس کا سابقہ دوست تو رہا ہے، وہ اس سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا اور زینیا کی جان خلاصی کروا دے گا۔ رہی بات ان دونوں کے نکاح کی تو اس نکاح نے ویسے ہی ختم ہونا تھا، سب ٹھیک، سب صحیح، بہترین۔ لیکن ایک رات، صرف ایک رات میں جو کچھ بدل گیا تھا، مہدی کمبیر کو لگا کسی نے اس کے نکالے ہوئے حل پہ سرخ کانٹا پھیر دیا ہو۔ وہ کتنی دیر تک اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ چائے خانہ کی دیواریں اس کے بولنے کی منتظر تھیں۔ سو تو زینیا حاکم بھی تھی۔ صبح کی اس سفیدی میں وہ سیاہ باپ کہاں چھپاتا، اسے معلوم نہیں تھا۔ میرے پاس ایک حل ہے، اس نے زینیا کو کہتے سنا۔ میں پہلے بشر سے بات کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ بالاج کس طرح مجھے ذہنی اذیت دیتا رہا اور کس طرح کن حالات میں اس نے مجھے طلاق دی۔ اس سے پہلے بالاج گھر پہ کچھ بھی بتائیں میں بتا دینا چاہتی ہوں۔ پھر میں ان سے کہوں گی کہ اس کا دوست بھی سب جانتا ہے اور تب میں بشر کو آپ سے ملوا دوں گی۔ آپ سب بتائیں گے نا؟ مہدی نے بدقت سانس لی۔ کل رات کا ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کس طرح بات کرے، کیا کہے اور کیسے قیس کو ولن بنانے سے روکے۔ ان سب کو پرے ہٹا کر وہ زینیا کا دفاع کیسے کرے؟ میرے پاس ایک اور حل ہے، اس نے جھوٹ چن لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، گئی اچھائی بھاڑ میں، اسے کوئی سیف زون چاہیے تھا۔ بالاج نے کل تمہیں کال کی تھی رائٹ؟ لیکن میں نے پتہ کروایا ہے کہ وہ واپس سعودی عرب جا چکا ہے۔ زینیا کی آنکھوں میں تحیر اور ٹھہراؤ ایک ساتھ اترا۔ مہدی کہتا رہا، اگر وہ کچھ ماہ تک دوبارہ پاکستان آ گیا تو میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے کہوں گا وہ تمہارے گھر پہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانا تو میرے پاس ایک اور حل ہے۔ وہ اب کے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جھوٹ راس آ گیا تھا۔ اگر بات زیادہ بڑھی تو میں بالاج کو دھمکاؤں گا کہ اگر وہ اپنی اس ڈھٹائی سے باز نہ آیا تو میں… وہ آگے کو ہوا، میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس سے کیا کچھ چھین سکتا ہوں، اور یقین کرو جس آدمی کے پاس وہ داماد اور باس بن کر بیٹھا ہے
میں اسے وہاں سے نکلوا سکتا ہوں، لیکن یہ سب تب ہوگا جب وہ پاکستان واپس آئے گا، اور اب وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر تم کوئی پیش قدمی کرو گی تو تمہارا کیریئر خراب ہوگا۔ میں بس تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرا یقین کرو زینیا، برے مرد کی خصلت ہے کہ وہ عورت کو دھمکاتا رہتا ہے، لیکن صرف تب تک جب تک عورت اس کے سامنے جھک نہ جائے۔ تم جھکو گی تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ڈٹ کر کھڑی رہو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ اب کوئی بالاج نہیں ہوگا، تم آزاد ہوئی بھی تو کیسے؟ زینیا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ کھٹکا تھا یا نہیں، لیکن یہ وہ حل نہیں تھا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو وہ بتائے گا۔ اس نے نہیں بتایا تو مجھے بتانا پڑے گا۔ آخر کب تک اس بات کو ہم راز رکھ سکتے ہیں؟ صرف اور چند ماہ تک۔ تب تک تمہیں اس کی موت کا علم ہو جائے گا، تمہارا کیریئر بن جائے گا۔ چند ماہ بعد CSS کا امتحان ہے اور مجھے یقین ہے تم پاس کر لو گی۔ زینیا، کامیاب عورت کی ناکام شادی کو معاشرہ مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر چند ماہ میں اس کی طرف سے کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم وہ کرو جو کرنا چاہتی ہو اور میری طرف سے بالکل پرسکون رہو۔ تم جب چاہو گی میری طرف سے ایک دستخط تمہیں مل جائے گا۔ وہ اگر مطمئن نہیں ہوئی تو غیر مطمئن بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر کچھ تھا تو سکوت۔ غلطی ہوئی تھی، نہ ہوتی اگر اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی، اگر حالات اس پہ تنگ نہ ہوتے۔ اس کی کمر پہ ڈھیر سارا بوجھ تھا جس کے نیچے وہ دب گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر جوڑ توڑ کرتی رہی۔ کئی منٹ بعد فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ حل ہے یا نہیں، لیکن وہ اٹھی، مہدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہوں گی چیزیں اسی طرح ہوں جیسے ہمیں لگ رہی ہیں۔ پہلی بار مہدی نے اسے جاتے ہوئے نہیں روکا۔ پہلی بار وہ اس سے زیادہ تسلی دے ہی نہیں سکا۔ پہلی دفعہ بس جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، اس نے یہ تہیا کر لیا۔ گزر چکی رات ہنوز برے خواب کی طرح یاد تھی۔ اسے بالاج کی موت کا کوئی دکھ نہیں تھا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ سمندر کا شہر گوادر ہلکی ہلکی مینا برسا رہا تھا۔ موسم سرد سا ہو گیا تھا۔ بشر کی چھوٹی گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے گردن موڑ کر اس نے پیچھے بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھا۔ تم دونوں یہاں سے اندر آ جاؤ، فیملی ہال میں جا کر بیٹھو، میں گاڑی سائڈ پہ کر کے آتا ہوں، اور خبردار جو کوئی فضول حرکت کی ہو۔ ہم 2 بار پہلے بھی آ چکے ہیں، تب تو تم نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ کون چمک کر بولی۔ بشر نے انہیں جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تب ہمارے ساتھ زینی بھی آئی تھی، کم از کم اس پہ بھروسہ ہے مجھے، تم دونوں سے زیادہ۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ کونج اور عروج اپنی سبکی پہ خون کے گھونٹ پیتے نیچے اتر آئیں۔ بشر نے آگے بڑھ کر شیشے کا دروازہ کھولا اور ان دونوں کو اندر بھیجا۔ فرشی نشستوں والا ریسٹورانٹ انتہائی نفاست سے سیٹ تھا۔ ایک بڑے سے ہال میں چاروں طرف گاؤ تکیے اور ان کے درمیان ایک زمین کی طرف جھکی ہوئی میز رکھی تھی۔ ایک میز سے دوسری کے درمیان جالی دار پردہ تھا۔ عروج اور کونج بھی ایسی ہی ایک میز کے گرد آ کر بیٹھیں۔ بشر بھی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر عروج فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر گئی تھی۔ ہال کی دیوار گیر کھڑکیوں کے پار سے سمندر کا اچھا نظارہ آتا تھا۔ بشر کے ساتھ اسے چند تصاویر ضرور لینی چاہیے تھیں۔ اسی پل جالی دار پردے سے آتی ایک آواز پر کونج منجمد ہو گئی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اب میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ فریحہ کی آواز تھی۔ کونج اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر وہ اس آواز میں منجمد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل کو برف کرنے والے جملے کوئی اور تھے۔ کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں؟ روتے ہوئے تم کسی کا دل توڑ دیتی ہو۔ یہ بھاری لہجہ، یہ دل فریبی، یہ رمز، کونج حاکم ساری زندگی اس لہجے کو نہیں بھول سکتی تھی۔ کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ شاید وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ کونج کو اپنے تمام اعضاء سن ہوتے محسوس ہوئے۔ تم کونج کو چھوڑ دو پلیز، اب اس کھیل کو ختم کر دو۔ میں اب دل بڑا نہیں کر سکتی، اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا، پلیز اسے ختم کر دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے نہیں گرانا اسے، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، بس اسے چھوڑ دو پلیز، اسے چھوڑ دو۔
تم پرستش کے لیے بنائی گئی ہو، کوئی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی ساری دنیا برف ہو گئی، ٹھنڈی، یخ، بے جان۔ بلکہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا کہاں ہوتا ہے، میں نے اسے تو کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ یہ تمہاری ضد تھی فریحہ، تم اسے گرانا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں لگا تھا وہ پارسائی کا ڈھونگ کرتی ہے۔ اس سارے میس میں مجھے پھنسانے والی تم تھی۔ اب تم یوں سب کچھ مجھ پہ نہیں الٹ سکتی۔ وہ خفا ہوا تھا، لڑکی شرمسار، مگر کونج حاکم سن تھی، شل، ساکن۔ ٹھیک ہے نا، جو ہو گیا سو ہو گیا، ساری پارسائی دیکھ تو لی ہے اس کی، اب کیا دیکھنا ہے؟ جو لڑکی چند ماہ پہلے تک مجھے درس دیتی تھی، وہ رات کو ایک نامحرم سے کال اور چیٹ پہ کس قسم کی فحش گفتگو کرتی ہے وہ میں دیکھ اور سن چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ اچھا بس کر دو، یہ ہمارا وقت ہے، ہم ایک تھرڈ پرسن کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ لڑکا ایک بار پھر خفا ہوا تھا، کونج حاکم کے منہ پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ کونج، تم میرے لیے اتنی اہم ہو کہ اب مجھے ساری دنیا تھرڈ پرسن لگتی ہے۔ تمہارا کام، پڑھائی، مشغلے، کیا تم ان سب کو چھوڑ کر صرف میری نہیں ہو سکتی؟ فریحہ کی طرف سے چند پل خاموشی رہی۔ اسی لمحے بشر بھی اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کونج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھ سے محبت تو کرتے ہو نا؟ چند لمحے بعد فریحہ کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے کونج، میرے لیے تم سانس لینے کی وجہ ہو۔ مجھے اذانوں کی قسم ہے، میرے دل کے سارے جذبے بس تمہارے لیے ہیں۔ محبت ایک لفظ ہے، عشق ایک احساس ہے، مجھے تمہاری موجودگی سے عشق ہے فریحہ، کیا تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ یہ الفاظ میری موت تھے۔ کونج حاکم کے لیے ساری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اگلے کئی پل سلو موشن میں گزرے۔ بشر اسے لیے پریشان سا باہر جا رہا تھا، کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ کونج کو لوگوں کے ہونٹ ہلتے محسوس ہوئے، آوازیں نہ پروسیس ہو سکیں۔ انہیں پینک اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر بشر سے کہہ رہے تھے، اور وہ پریشانی سے اپنی چھوٹی بہن کو تک رہا تھا۔ کونج اسے بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے گھر لایا گیا، اماں ابا بے طرح پریشان تھے، ہر کوئی فکر مند ہو گیا تھا۔ کونج بس روئے جاتی تھی، لبوں سے کچھ کہے بغیر بس وہ روئے ہی جاتی تھی۔ پلنگ پہ اس کے قریب بیٹھی دادی نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ چند پل وہ اس کا سر تھپکتی رہیں۔ ایک دم کونج نے چہرہ باہر نکال کر عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کئی گھنٹوں سے مقفل لب کھلے اور چند الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ شہر بانوں کو بھیڑیا کھا گیا تھا نا دادی؟ عمر رسیدہ عورت جہاں تھی وہیں تھم گئی، بوڑھی زمانہ شناس آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ شہر بانوں کا حسن نوچ لیا نا دادی؟ وہ اپنی بہن کے بیٹے سے نہیں مل سکی تھی نا؟ وہ کہانی جھوٹی تھی نا دادی؟ ضعیف ہاتھوں نے اس کا سر تھپکا اور اسے دوبارہ اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آنکھوں کے رنج کا حال قلم کو لکھنے کی تاب نہیں۔ باقی سب کو باہر جانے کا کہا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی دادی کے سینے میں سر چھپائے سسک رہی تھی، دل کا کونا کونا سلگ رہا تھا۔ ایسی تکلیف تھی کہ الامان۔ زندگی نے اسے ایسا تجربہ دے ہی دیا تھا کہ وہ کہانیوں کا انت بوجھنے لگ گئی تھی۔ کیا زندگی تمہارے ساتھ کبھی اتنی ظالم ہوئی ہے؟ 3 دن 3 راتیں بعد نمل یونیورسٹی میں آج زینیہ حاکم کا آخری دن تھا۔ شوق کے لیے لیا گیا مضمون آج اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ وہ زیادہ دن آ نہ سکی تھی، زیادہ کلاسز نہ لے سکی تھی، مگر پھر بھی آج جب اس کا کورس ختم ہونا تھا تو کسی طرح سے وقت نکال کر وہ چلی آئی۔ یوں بھی قیصم میں اس کا کام اب بہت کم ہو گیا تھا، بس اب دن کے 2 گھنٹوں کا کام تھا اور زینیہ آزاد۔ گھاس کے قطعے پہ کونے والی جگہ پہ وہ یونیورسٹی کی تصاویر اتار رہی تھی جب عقب سے کوئی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ پہلو میں میرے جیسا ہینڈسم مرد کھڑا ہے، پھر بھی اس بے جان عمارت کی تصاویر اتار رہی ہو۔ سیڈ، وہ تعصب سے بولا۔ زینیہ مڑی نہیں، وہ پوری طرح متوجہ تھی۔ جانتی ہو میری خواہش ہے کہ کسی دن اچانک سے تمہارے سامنے آ جاؤں اور تمہارا کیمرہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے، لیکن تم ہمیشہ الرٹ رہتی ہو۔
وہ زینیا کے کندھے کے آگے سے عمارت دیکھنے لگا۔ آپ نے میرے کیمرے کے لیے اتنا برا کیوں سوچا ہوا ہے؟ اس نے کلکس لے کر کیمرہ نیچے کیا۔ مہدی فوراً سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو، مجھے دیکھ کر تمہارے ہاتھوں سے کیمرہ گر جانا، پھر میرا تمہیں کیمرہ اٹھا کر دینا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، نہیں؟ اچھا ایک تصویر تو بنا دیں سرکار۔ آخر میں وہ ذرا لجاجت سے بولا۔ سنا تھا آپ بہت مشہور ہیں، لیکن آپ کی ہر وقت ہر جگہ موجودگی کوئی اور ہی داستان کہتی ہے۔ اس نے کیمرہ آنکھ کے آگے کیا۔ مہدی مسکرایا۔ عقب میں کھڑی عمارت بھی مسکرائی۔ مجھے 10 فون کالز کر کے بلایا گیا ہے تاکہ میری ایک تصویر بن سکے، تم جیسے نالائق اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور یونیورسٹی کا نام روشن ہو۔ زینیا تصاویر کے بجائے اس کی ویڈیو بنانے لگ گئی تھی۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بولتے ہوئے وہ اچھا لگ رہا تھا یا زینیا نے آج ہی نوٹس کیا تھا؟ لکی یو، یونیورسٹی انتظامیہ بھی کالز کر رہی ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ وہ جان بوجھ کر اسے بولنے پہ اکسا رہی تھی۔ ایک لمحے کو مہدی کا چہرہ بجھ سا گیا۔ سب کچھ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ میں پبلک اسپیکر نہیں سائیکیٹرسٹ بننا چاہتا تھا، مگر میں اتنا ذہین نہیں تھا۔ 2 بار فیل ہو گیا اور بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر زینیا کو مزید تصاویر لینے سے روکا۔ وہ بھی کیمرہ اتار چکی تھی۔ اچھا سنو، یکدم وہ اشتیاق سے کہتا آگے آیا۔ کل رات میں نے ایک ریل دیکھی، اس میں لوک کہانیوں کا ذکر تھا۔ تم ان پہ یقین رکھتی ہو یا پھر تمہیں ان کے بارے میں کوئی علم ہے؟ مجھے کچھ تفصیل چاہیے۔ کس کہانی کے بارے میں جاننا ہے آپ کو؟ وہ گھاس کے قطعے پہ بیٹھی کیمرہ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ مہدی اس کے ساتھ آن بیٹھا۔ سسی پنہل، سنا ہے سسی بہت بے وقوف تھی؟ وہ لاپرواہی سے بولا، پھر زینیا کے سخت تاثرات دیکھ رک گیا۔ سسی بے وقوف نہیں تھی۔ اوکے اوکے، اس نے مصالحت جو انداز میں ہاتھ اٹھا لیے۔ چلو پھر چائے اور مکئی کے ساتھ سسی پنو کی داستان سنیں۔ وہ اٹھا زینیا کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر فوراً سے پیچھے کر لیا۔ زیادہ فری نہیں ہونا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر چائے کے بھاپ اڑاتے کپ اور بھٹے، جنہیں مہدی چھیل رہا تھا۔ سسی ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئی تھی، سرمئی سویٹر والی لڑکی کہہ رہی تھی۔ ہندوؤں میں نجومیوں اور کنڈلی پہ یقین رکھا جاتا ہے۔ سسی کی پیدائش کے وقت جب اس کی کنڈلی نکالی گئی تو اس میں کھوٹ تھا۔ نجومیوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ سسی بڑی ہو کر ایک مسلمان سے شادی کرے گی۔ اب اس کے ماں باپ بے انتہا پریشان ہو بیٹھے۔ متوقع ذلت کے خوف سے انہوں نے اس نوزائیدہ بچی کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ مہدی بڑے ہی غور سے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ مکئی کے دانوں پہ لیمو کا رس چھڑک رہا تھا۔ 1-2 لوگ جو تصاویر لینے آئے وہ بیزاری سے ان کے ساتھ تصاویر کھنچواتا رہا۔ بھمبور سندھ کا ایک شہر ہے جہاں دریا کنارے ایک دھوبی خاندان رہتا تھا۔ تیرتے صندوق سے جب ایک صحت مند بچی ملی تو دھوبیوں کے خاندان کے ایک بے اولاد جوڑے نے اسے گود لے لیا۔ سسی انہی کے ساتھ بڑھی ہوئی۔ پنو کا تعلق بلوچستان کے علاقے کیچ مکران سے تھا۔ سسی پنو سے واقفیت، محبت ایک لمبا قصہ ہے۔ اسے چھوڑ کر میں آپ کو کلائمیکس بتاتی ہوں۔ سسی اور پنو شادی کر کے اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے۔ ان کی محبت لازوال تھی۔ مہدی نے مکئی کے دانے اس کے آگے کیے، ساتھ چائے کا کپ بھی۔ اپنی چائے کا کپ بھی اٹھا لیا۔ پنو کے باپ کے کئی بیٹے تھے مگر اسے سب سے زیادہ محبت پنہل سے تھی۔ جب وہ کیچ مکران چھوڑ سسی کے عشق میں اسی کے علاقے کا ہو رہا تو اس کے باپ نے رو رو کر اپنی بینائی ختم کر دی۔ باقی بھائیوں سے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے پنو کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ پنو کے گھر پہنچے تو انہوں نے سسی کا حسن دیکھا۔ پنہل کا اسیر ہونا بنتا تھا۔ اس کے بھائی چند دن وہاں رہے، ہر طرح سے پنہل کو واپس لے جانے کی کوششیں کی مگر وہ نہ مانا۔ مجبوراً اس کے بھائیوں نے رات کے وقت پنہل کو نشاور ادویات کھلائیں اور راتوں رات اسے اپنے ساتھ لیے کیچ مکران کی طرف کوچ کر گئے۔ بولتے بولتے وہ رکی، مکئی کے چند دانے منہ میں رکھے، زبان میں ذائقہ سا گھل گیا، ساتھ ساتھ ہلکے سے مرچ تھے۔ مہدی نے مسکراتے ہوئے اسے چائے کا کپ تھمایا۔ زینیا نے فوراً گھونٹ بھرا۔ ذائقہ عجیب سا مگر اچھا سا ہو گیا۔ اب وہ اس ذائقے کی عادی ہو رہی تھی۔ مرچیں ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں بھرتے پانی کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زینیا نے گردن کڑائی۔ نہیں ٹھیک ہے، مجھے تو صحیح لگا۔
साथ आंखें साफ की। मेहदी मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से पानी उसकी तरफ बढ़ाया। सस्सी जब सुबह उठी तो उसके लिए दुनिया यहाँ से वहां हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी हवेली में मौजूद पुन्नल की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो दीवाना सा हो गया, उठते बैठते सस्सी का नाम लेता। भाई माँ बाप उसे कोई याद ना रहा। कोई बात करता, हाल पूछता, कोसता, उसे कोई परवाह ही ना थी। वो हर एक से पूछता, सस्सी हो? आसपास लोगों का रश बढ़ रहा था। पब्लिक स्पीकर के साथ तस्वीर की चाह में बैठे लोग हसरत से जीनिया को देख रहे थे। पुन्नल की इस हालत से तंग आकर उसके बाप ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि इसे वापस सस्सी के पास छोड़ा जाए। दूसरी तरफ सस्सी भी पुन्नल को ढूंढने की खातिर सहराओं की खाक छानने निकल पड़ी थी। किस्सा मुख्तसर करें तो एक दिन बिलाखिर सस्सी और पुन्नू के रास्ते टकराए। मेहदी की आंखों में दिलचस्पी दर आई। उसने चाय का कप नीचे रखा और पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। एक छोटा सा काफला था और एक तरफ अकेली सस्सी और बीच में पानी का छोटा सा तालाब। रात का दूसरा पहर था। थकी हारी सस्सी को तालाब से पानी पीते हुए वो काफला दिखा, मगर साथ साथ उसे वो तालाब रात के अंधेरे में पूरी नहर लगा था। सहरा अलूजन दिखाता था। सस्सी ने भी देखा। तालाब में गिरकर मरने के बजाय उसने सुबह का इंतजार करना मुनासिब समझा। सस्सी जागती रही, जागती रही। रात के आखिरी पहर उसकी आंख लग गई और काफला सुबह होते ही कूच कर दूर चला गया। सस्सी कितनी बेवकूफ थी, एकदम मेहदी तेज लहजे में बोला। बेवकूफ औरत को ये नहीं पता चल सका। सस्सी बेवकूफ नहीं थी। वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोली। उसे पुन्नू के इश्क ने अलूजनिस्ट कर दिया था। उसे लगा था उसे पुन्नल तक पहुंचने के लिए कई बड़ी बड़ी बलाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे कई किस्म की सख्तियां और तकालीफ झेलनी पड़ेंगी। ये सफर उसके लिए बला था। सस्सी ने कई बार खुद को बड़ी बड़ी मुश्किलात में तसव्वुर कर लिया था। उसने तसव्वुर की दुनिया में कई बार पुन्नल के लिए खुद को हर खतरे से लड़ते देखा था। फिर यूं अचानक इतनी आसानी से पुन्नल उसके सामने आ जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक पल के लिए मेहदी बिल्कुल लाजवाब सा हो गया। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बलाएं तसव्वुर कर रखी हैं। कुछ इंसान सारी जिंदगी इन्हें बस तसव्वुर करते रहते हैं और कुछ इनका सामना कर लेते हैं, और सामना करने से पता है क्या होता है। वो राजदारी से आगे को हुई। बलाएं भरम निकलती हैं। मेहदी ने जुमला पूरा किया। मुझे लगता था अगर किसी रोज किसी ने मुझसे पूछा कि तुम खुद को माफ क्यों नहीं करते मेहदी, मैं तो उस रोज मर जाऊंगा, जैसे किसी बला के चुंगल में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ठीक नहीं हैं, ऐलान करते वो पीछे हटी। मेहदी ने गर्दन असबात में हिला दी। सही कहा, कुछ कफस जल्दी नहीं टूटते, कुछ माफियां फौरन नहीं मिल जाया करती, कुछ बलाएं यूं ही नहीं टल जाती। प्रोसेस जरूरी होता है। एक वक्त के बाद इंसान को पता चल जाता है असल बला वो खुद है। मगर कई बार बलाएं अपनी ही ताकत से नावाकिफ होती हैं। आप अपनी ताकत नहीं जानते? मेहदी ने कंधे उचकाए। दूसरों को अपनी ताकत बताना भी कमजोरी होता है। आ गया वो अपनी मीन गंभीर वाली आदत पे। बाय द वे, तुम्हारी भी कोई बला है? एकदम इश्तियाक से पूछा। जीनिया के चेहरे के तासुरात एक पल में तब्दील हुए। अब्दुल्ला को की गई फोन कॉल्स, उसका इनकार, उसका अब्बा को रुलाना, एक पल में सब याद आया। मेरे तसव्वुर में जो बला है वो सिर्फ तसव्वुर नहीं, हकीकी बला है। मेहदी ने मजीद पूछना चाहा मगर रुक गया। उसके तासुरात इजाजत नहीं देते थे। थोड़ी देर बाद वो उठकर चला गया। जीनिया वहीं बैठी रही। अब्दुल्ला का जिक्र अब उसे मुस्तरब कर देता था। मुसलमान पे 3 रोजा सोग जायज होता है, उसके बाद नहीं। हुदैबिया की आवाज पे वो मुड़ा नहीं, बस खामोशी से ग्लास वॉल के पार शहर की रोशनियां देख अपने अंदर के अंधेरे मजीद गहरे करता रहा। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना? गलतियां इंसानों से ही होती हैं। इंसान उन गलतियों को ओन भी तो करते हैं। वो सब मेरी तरह कायर नहीं होते। उसकी शेव मामूल से ज्यादा बढ़ी हुई थी। आंखें शफाबी की दास्तान कहती थीं। कैस गंभीर उदास था। हुदैबिया को मलाल सा हुआ। आप बुज़दिल नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। बीक्यू की रिलीज का वक्त है, ऐसे में खुद को इतने बड़े स्कैंडल में फंसा लेना सरासर बेवकूफ़ी होती। हर एक इंसान जिसको मैंने मार दिया, उसकी लाश को डिसोन करना
اس کے ورثاء کا علم ہوتے ہوئے بھی اسے لاوارثوں کی طرح دفن ہوتے دینا یہ انصاف تھا؟ اس کا لہجہ ترش ہوا۔ حدیبیہ آگے آئی، تن کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کسی نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر روکا ہوا نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی زینیہ حاکم کو فون ملائیں اور اسے بتا دیں، لیکن آپ نہیں بتائیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ قیس دھیرے سے پیچھے کو ہوا، اسے نہیں سننا تھا۔ آپ کو کسی قتل سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ وہی ہیں جس نے خالق حسین کو اس کی خالی فیکٹری میں کتوں کی طرح گلنے سڑنے دیا۔ آپ وہی ہیں جس نے انسپیکٹر فیروز کے 16 سالہ بیٹے کا کیریئر کھایا، اور وہ بھی جس نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ چند منٹ، چند گھنٹے آپ کو برا لگا تھا، مگر پھر آپ ٹھیک ہو گئے، اور اب آپ قتل کی وجہ سے گلٹ میں نہیں ہیں۔ آپ زینیہ کے شوہر کے قتل کی وجہ سے گلٹ میں ہیں۔ اس نے زینیہ کے شوہر پہ زور دیا۔ قیس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ آپ نہیں چاہتے وہ آپ کو برا سمجھے۔ آپ نہیں چاہتے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے اعتباری آئے۔ آپ نہیں چاہتے وہ آپ پہ گیو اپ کرے۔ محل کے مضبوط ستون کو سہارا مل چکا ہے اور اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اعتراف تھا کہ اعلان؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اٹک اٹک کر کہتے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، گلا خشک ہونے لگا۔ وہ اچھی ہے، سمجھدار ہے، مجھے اس کا کام پسند ہے، اور بس، ہاں اور بس، بس یہی۔ حدیبیہ سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ قیس کو آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ خود کو معاف کریں باس۔ ہمدردی جتائی گئی۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ کوئی کسی عام سمجھدار لڑکی کے لیے گھر کے خفیہ دروازے نہیں کھولتا، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے مسائل سے نہیں نکالتا، اپنے پاس نوکری کے لیے رکھتے وقت اس سے بس اپنا کام نہیں کرواتا۔ قیس کو یوں لگا تھا جیسے وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا کوئی اتنی آسانی سے اس کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا؟ آپ کے لاشعور میں پہلے دن سے اس کا ایک مقام بن چکا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا۔ آپ نے ایک لمبی عمر خود پہ بوجھ ڈالا ہے۔ اگر کوئی بانٹ رہا ہے تو اٹس اوکے۔ آپ نے ایک لمبا عرصہ خود کو ذمہ داریوں، انتقام، بلندیوں کے لیے صرف کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کا حصے دار بن رہا ہے تو اٹس اوکے۔ بنا کہے، بغیر زیادہ ایفرٹس کیے کوئی آپ کا حال جان لیتا ہے۔ کسی کو آپ کی اداسی، آپ کے غم کی فکر ہے تو اٹس اوکے۔ قیس دھیرے دھیرے گلاس وال کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا، ساکن، صامت۔ خود کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتے ہیں، اتنا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، گویا مسئلہ بس یہی تھا۔ تصحیح کریں باس، وہ بیوہ ہے۔ قیس نے شاکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک منگنی شدہ مرد کو ایک شادی شدہ عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر ایک بیوہ سے تو ہو سکتی ہے نا؟ میں اس وقت اپنی فیلنگز خود بھی نہیں جانتا، اور وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ فی الحال آپ سوچنا بند کر دیں۔ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول کر آگے بڑھیں، ایک فریش سٹارٹ۔ سارے گناہ بہت پیچھے، اور اب سب اچھا اچھا، اوکے؟ کیا میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس سوال کے پیچھے محرومیاں تھیں، خواہشیں تھیں، احساس کمتری تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں دیکھو تو دور کہیں ہلکی سی نمی سی بھی تھی۔ کم بخت کبھی کبھی خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ آپ برے نہ بنتے اگر دنیا آپ کے ساتھ اچھی رہتی۔ قیس نے آنکھیں بند کر کے گردن صوفے کی پشت پہ گرا دی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ایک ٹھہراؤ اس کا حق تھا۔ وہ ایک تازہ شروعات کے لیے تیار تھا۔ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور قیس تو تیار ہے نئی شروعات کے لیے، لیکن کیا زینیہ تیار ہے اس شروعات کے لیے؟ زینیہ تو اپنی شروعات پہلے ہی کر چکی ہے مہدی کے ساتھ، اور اب اسے مہدی اچھا بھی لگنا شروع ہو چکا ہے۔ شی از ویری کمفرٹیبل ود مہدی، اور ان دونوں کی ایک اچھی بانڈنگ بھی بننے لگی ہے۔ اب تو مہدی کو بھی وہ اچھی لگنے لگی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے اتنی اٹیچمنٹ نہ کرے اور وہ اس سے دور ہو سکے، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا نہیں لگ رہا۔ اور جہاں تک کونج کا تعلق ہے، کونج کو بہت ٹائملی ایک اچھا سبق مل گیا، ابھی اس کا کچھ
بگڑا نہیں تھا جب اسے اس لڑکے کی حقیقت پتہ چل گئی، اور مجھے تو شروع سے یہی پتا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اور دادی کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گھر میں ایسے بزرگوں کا ہونا کتنی بلیسنگ ہے نا، جو بچوں کو جج نہیں کر رہے، جو ان کی غلطیوں پہ جب وہ تھک کے لوٹ آئے رو رہے ہوں تو انہیں تانے نہیں دے رہے، بلکہ انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زندگی میں نئی غلطیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے وہ غلطیاں کرے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اپنی پرانی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے اور انہیں دہرانا نہیں ہوتا۔ وہ انسان جو وہی غلطی بار بار دہرائے اور اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھے، زندگی جو سبق سکھا رہی ہے اسے نہ سیکھے، پہلے سٹیپ پہ نہ سیکھے، تو اگلا جو اسٹیج آتا ہے نا وہ اس سے دشوار آتا ہے۔ سیکھنا تو پڑتا ہے انسان کو، رو کے سیکھیں، ہنس کے سیکھیں، زندگی سکھاتی ضرور ہے۔ اچھا، تو جناب کونج کی بھی بات ہو گئی، بالاج کا تو اختتام ہو چکا ہے۔ قیس جو ہے وہ اپنی منگیتر کے ساتھ اب بے وفائی کر چکا ہے، اور وہ زینیا کو ایکسپٹ کر رہا ہے ایز اے نیو اسٹارٹ، جبکہ زینیا اس کی منگیتر ہے، وہ یہ بات نہیں جانتا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے جب یہ کہانی پتہ چلے گی قیس کو، کیونکہ اب تو وہ سمجھ رہا ہے کہ زینیا بیوہ ہو چکی ہے، اور قیس صاحب زینیا کی زندگی میں انٹری لینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ انٹری ملتی ہے، نہیں ملتی، مشکل ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔